بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 4 سیکھیں گے اور وہ تختی نمبر 4 حرکات سے متعلق ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے۔ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ جیسے اس مثال یہاں دیکھیں آپ، یہاں پہ اب یہ حمزہ کے اوپر جو ہے یہ زبر ہے، حمزہ کے نیچے جو ہے یہ زیر ہے، اور جو حمزہ کے اوپر یہاں پہ یہ دیا ہوا یہ پیش ہے۔ اس کی شیپ آپ لوگ یاد رکھ لیجئے گا۔ جو زبر ہوتا ہے اور جو پیش ہوتی ہے یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتے ہیں، اور جو زیر ہے وہ ہمیشہ حرف کے نیچے ہوگی۔ ان کو ہم حرکات کہتے ہیں، حرکات، ٹھیک ہے، یہ حرکت کی جمع ہے۔ اب جس حرف پر حرکت ہوتی ہے، جیسے یہ الف سے میں آپ کو بتاتی ہوں الف کیا ہوتا ہے، حمزہ کیا ہوتا ہے۔ یہاں ہا ہے، حا ہے، عین ہے۔ جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ زبر کیسے ادا ہوگی؟ اب زبر کی ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں ہم منہ اور آواز کو کھول کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے اب یہ ہا زبر ہا، منہ کو کھول کر، آواز کو ہم کھول کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سے زیر کیسے ادا ہوگی؟ ہم زیر کو جب ادا کریں گے تو آواز کو نیچے گرائیں گے، جیسے ہا زیر ہی، آواز نیچے گرا کر زیر ادا کی جاتی ہے۔ اور پیش کیسے ادا ہوگی؟ پیش کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہونٹوں کو گول کر کے ادا کیا جاتا ہے، جیسے حمزہ پیش او، ہمارے ہونٹ گولائی میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ یہ جو حرکات ہیں ان کو ہم بغیر جھٹکا دیے، جھٹکا نہیں دیں گے، اور اس کو ہم معروف ادا کییں گے، بغیر کھینچیں گے بھی نہیں اس کو ہم۔ اس کے بعد آ جاتی ہے بات الف کی۔ الف کے اوپر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، یا اس کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جزم اس کے اوپر آ جائے، تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ یعنی آپ کی سہولت کے لیے آسان الفاظ میں اگر الف خالی ہو، کوئی حرکت اس کے اوپر نہ ہو، زبر، زیر، پیش کچھ بھی نہ ہو، تو پھر ہم الف کو الف پڑھتے ہیں۔ لیکن جب اس کے اوپر حرکت آ جاتی ہے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، تو الف کو ہم الف نہیں پڑھتے بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا را کدھر ہے؟ را، اگر را کے اوپر زبر آ جائے یا را کے اوپر پیش آ جائے تو پھر اس کو ہم ہمیشہ پر پڑھیں گے، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ یہ کچھ خاص قواعد تھے، خاص باتیں جو آپ کو قاعدہ شروع کرنے سے پہلے بتانا ضروری تھی۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، میں اس کے بعد بھی بیچ بیچ میں آپ کو بتاتی رہوں گی۔ چلیں، تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم پہلے شیطان کو بھگا لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس الف کے اوپر حمزہ، اس الف کے اوپر زبر ہے، یہاں زیر، یہاں پیش، اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اس کو ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سادہ حرکات ہیں، ان میں ہم بالکل بھی کھینچیں گے نہیں اس کو، نہ ہی جھٹکا دیں گے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش او، ع ای او۔ حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش ہو، حا حی ہو۔ غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو۔
قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر جی، یا پیش یو، یا جی یو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر دی، ضاد پیش دو، ضا دی دو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. اسی طرح سے آپ نے سب کو پڑھنا ہے. اب اس میں نے آپ کو اپنی پہلی مشق میں بتایا تھا کہ کون کون سے حروف ہوتے ہیں جن کو ہم موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. ٹھیک ہے. غصہ ذوتن قید، یہ میں نے آپ کو حروف بتائے تھے. یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہم ان کو پر پڑھتے ہیں، جیسے یہاں غائن، خا، قاف، ضاد، طا. یہ ایسے حروف ہیں. صاد، غا، ٹھیک ہے، جن کو ہمیشہ را، ان کو ہمیشہ پر کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اب حرکات میں ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم ان کو نہ ہی تو کھینچیں گے اور نہ ہی جھٹکا دیں گے، بلکہ معروف پڑھیں گے ان کو. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو پک کر لیا ہوگا اس لیسن کو، اور نیکسٹ انشاءاللہ اگلی تختی کے ساتھ پھر میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.